رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ گزارشات پیش کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا جب والیوم بس، باقی کچھ نہیں، باقی سب ٹھیک. عزت مآب سامعین حضرات، ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ احکام خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے ارشاد فرمائے. اسی تناظر میں جو ازواج مطہرات کے لیے احکام نازل ہوئے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت اولیٰ جیسی زیب و زینت اختیار نہ کیجیے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ عطا کرتے رہیے.
وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے رسول کی فرما برداری کیجئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جزو نیست اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ پوری آیت طیبہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس میں اول مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات تھا۔ آیت کے تناظر میں ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حصہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے آیت کے نزول کے بعد سرکار ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تھے، تو حضرات حسنین کریمین کو بلایا، مخدومہ کائنات سیدہ پاک کو بلایا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو طلب فرمایا، تو ان بزرگوں کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی چادر ان پر ڈالی اور اپنا دست مبارک بھی رکھا، اور اس کے بعد یوں دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، جس طرح میری ازواج کے لیے تو نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہر طرح کا رجس ان سے دور کر دے اور انہیں خوب ستھرا کر دے، اسی طرح یہ مہربانی ان پر بھی فرماؤ۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، شاید ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے جو انوار اور مہربانیاں اس وقت نازل ہو رہی ہوں سرکار کی دعا کی برکت سے، ام المؤمنین صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہوں کے سامنے سے شاید پردہ ہٹا دیا گیا ہو، آپ نے ان انوار کو دیکھا ہو تو چاہا کہ اس دعا کی برکت میں بھی شامل ہو جاؤں، تو ایک روایت میں یہ ہے کہ دور کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، بلکہ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ چادر اٹھا کر، یہ مسند ابی اعلیٰ کی روایت، چادر اٹھا کر ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے داخل ہونا چاہا، تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چادر ان سے لے لی اور اجازت نہ دی، فرمایا انکی علی خیر، تم تو پہلے ہی اس خیر میں شامل ہو، لہٰذا تمہیں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امہات المؤمنین میں سے تھی نا، تو یہ فرمایا خاص طور پر یہ مہربانی ان بزرگوں کے لیے ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی عمریں اس وقت کوئی زیادہ نہیں تھیں۔ میں کچھ مختصر سیرت ان نفوس قدسیہ کی 2 4 لائنوں میں تعارفی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری عمر مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے، 30 سال۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، اولاد ان کی زیادہ تھی، قحط سالی ہوئی، مالی حالات کو ایسے آسودگی والے نہیں تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم چچا جناب ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے ایک فرد ہماری زیر کفالت کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بری تشریف لے آئے ساتھ۔ اس وقت جناب ابو طالب کے 3 بیٹے، سب سے بڑے بیٹے تھے طالب، جن کے نام پر جناب کا کنیت ہے ابو طالب، اصل نام آپ کا عبد مناف تھا، عبد مناف۔ یہ عمران نام جو گھڑا گیا ہے یہ کسی بے شرم کی کارستانی ہے، کسی پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ جناب ابو طالب کا عمران نام تھا، یہ کسی، میں عرض کرتا ہوں کہ کسی جاہل آدمی کی کارستانی ہے، پڑھے لکھے بندے کا کام نہیں۔ آپ کا اصل نام عبد مناف تھا، عبد مناف۔ تو بڑے صاحبزادے جو تھے وہ طالب چھوٹی عمر میں ہی گم ہو گئے اور پھر ملے ہی نہیں۔ پھر ان کے بعد جناب عقیل بن ابی طالب، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، 4 بیٹے تھے بالترتیب۔ تو سرکار تشریف لائے حضرت عباس کے ساتھ، جناب ابو طالب سے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں، آپ کی اولاد زیادہ ہے، مالی حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں قحط سالی کی وجہ سے، تو کیوں نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کا ایک فرد ہماری کفالت میں دے دیں۔ تو جناب ابو طالب حضور کے چچا مولا کائنات کے والد گرامی نے کہا کہ ایسا ہے کہ عقیل کو میرے لیے مخصوص کیجئے،
ان کو میرے پاس رہنے دیجئے، باقی رہے جعفر اور علی، ان دونوں میں سے آپ ایک اپنی مرضی سے رکھ لیں، ایک حضرت عباس رکھ لیں۔ تو قبل اس کے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا یا ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ علی میرے لیے ہے، یہ میرا ہے، یہ میرے لیے مخصوص ہے، اس کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ اور جناب عباس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور پھر کفالت جو ہے وہ مولا کائنات کی سرکار نے فرمائی۔ اس کے بعد کثیر الفضائل شخصیات، قرآن و سنت میں جتنے فضائل و مناقب حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے آئے ہیں، اتنے کسی کے نہیں آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بڑے فضائل میں سے، بڑے فضائل میں سب فضائل میں سے تین بڑے فضائل جو تھے جنہیں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان رشک کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھے کہ اولاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ازراہ شفقت و محبت آپ کو ابو تراب کا لقب دیا۔ سرکار کی محبت اور شفقت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جناب کو ابو تراب کا لقب دیا۔ اور دوسرا بڑا جملہ جو سرکار نے آپ کے لیے فرمایا تھا وہ خیبر کے دن کہ میں جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں ساری رات ہم انتظار میں رہے کہ سرکار کل جھنڈا کسے عطا فرمائیں گے۔ ہر بندہ یہ سوچتا تھا شاید مجھے، ہر بندے کی یہ سوچ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج سے پہلے کبھی مجھے عمارت کی طلب نہیں ہوئی، میں نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ مجھے امیر بنایا جائے، مجھے سربراہ بنایا جائے، کبھی یہ تمنا نہیں کی۔ آج مجھے بھی تمنا ہونے لگی کہ سرکار مجھے اگر یہ لفظ فرمائے تو یہ سند ہو جائے گی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ساری رات ایسے ہی، جب صبح سرکار نے خیمے میں حضرات صحابہ کرام کو طلب فرمایا تو دیکھا سب آئے ہیں، حضرت شیر خدا نہیں آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا علی کہاں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں درد ہے اس لیے نہیں آئے۔ بلایا، لعاب مبارک لگایا اور لعاب مبارک لگا کر وہ جھنڈا جو لشکر کا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دیا اور دو چیزیں یہی ارشاد فرمائی، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ پر دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ یہ قلعہ فتح فرمائے گا، یہ خبر بھی ہو گئی، اور ساتھ یہ فرمایا تھا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ سند مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے یہاں جاری فرمائی، یہ بھی صحابہ کرام کے لیے قابل رشک تھا۔ اور تیسرا مرحلہ تھا حضرت مخدومہ کائنات بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کرنا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں یہ تین چیزیں وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا کو عطا فرمائی ہیں، یہ آپ کے فضائل میں بہت بڑے انعامات تھے۔ سمجھیے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جس کے بارے میں رشک کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ اعزاز حضرت مولا کائنات کو ملا ہے۔ مخدومہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنا یہ کوئی عام مرحلہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگلی بات جو تھی نا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ساری سلبی اولاد جو سرکار کی طرف منسوب ہے وہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہی آگے چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی عصبہ ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی عصبہ، یہ عصبہ سے مراد ہوتا ہے بندہ انتقال کر جائے اور اس کی اولاد میں بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو، تو ایسی صورت میں بیٹی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال وراثت بچ جاتا ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں جاتا ہے، بہن بھائیوں میں جاتا ہے۔ اب بہن بھائی چونکہ باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے لگتے ہیں نا، تو یہ ددیال کی طرف رشتہ جاتا ہے، ددیال کی طرف۔ ساری امت کے لیے قانون یہی ہے کہ عصبہ ددیال سے ہوتا ہے، لیکن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے اینا دوواں شہزادیاں دا مسئلہ ساری امت تو علیحدہ ہے، اینا دا عصبت ددیال ول نہیں جائے گا، اینا دا ننیال ول جائے گا، اینا دا عصبہ ول۔ یہ ان کا اعزاز تھا، یہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعزاز۔ اب سرکار کی ساری نسل حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب سے چلی۔ خود سرکار نے اعلانیہ فرمایا،
فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اولاد ان کی اپنی صلب سے عطا فرمائی ہے، البتہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اللہ نے میری صلب میں نہیں علی ابن ابی طالب کی صلب میں رکھی۔ تو یہ اعزاز تھا، اس لیے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان رشک کرتے تھے کہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرمایا۔ یہ مختصر تعارف۔ سن 40 ہجری میں رمضان شریف کے مہینے میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مصلی امامت پر کھڑے ہونے کی تیاری میں تھے تو اس وقت ابن ملجم خارجی نے آپ کو خنجر مارا زہر آلود، اور اسی زخم سے، اگرچہ زخم کوئی بڑا نہیں تھا لیکن بہرحال اسی زخم سے 17 رمضان شریف کو اس نے زخم لگایا، اور 21 رمضان شریف حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ شہید ہوئے۔ آپ کا مزار اقدس نجف اقدس میں ہے، نجف اشرف میں۔ دوسری شخصیت یہ چادر کے نیچے آنے والی وہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت سے ایک قول کے مطابق 5 سال پہلے اور ایک قول کے مطابق 6 سال پہلے آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ جس سال کفار مکہ بیت اللہ الحرام کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ شریف بنا رہے تھے، تعمیر جاری تھی، اس سال حضرت مخدومہ کائنات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت شریفہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کل اولاد میں سے آخر سے پہلی بیٹی آپ تھی، آخر سے پہلے۔ سب سے آخری شہزادے تو حضرت سیدنا ابراہیم تھے نا، جن کی والدہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو سیدہ ماریہ سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ حضرت بیوی صاحبہ مخدومہ کائنات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار کی ساری اولاد میں سے یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیوں میں سے افضل ترین اولاد حضرت مخدومہ پاک سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اولاد رسول میں آپ سے افضل کوئی نہیں، اولاد رسول میں آپ سے افضل کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خاطر طبع کا اتنا حیا فرماتے، اتنا خیال فرماتے تھے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب رشتہ آیا ایک موقع پر غالباً ابو جہل کی بیٹی کا، تو مخدومہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محسوس کیا کہ میرے ہوتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح ثانی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ نکاح کرنا چاہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم باقاعدہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر اعلانیہ حضور نے فرمایا اگر علی چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کریں تو میری بیٹی سے علیحدگی کا اعلان کریں، پہلے میری بیٹی سے پہلے علیحدگی کا اعلان کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا، یہ جملہ ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک شخص کے نکاح میں رہیں۔ تو یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب معلوم ہو گیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ظاہری حیات میں دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا آپ کی وجہ سے۔ اور یہ ایک جگہ میں یہیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا وصف ہے، ساری بیٹیوں کا۔ یہ موقع صرف چونکہ بی بی صاحبہ کے لیے آیا ہے، اس لیے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تھا، ایسا نہیں، یہ سرکار کی وجہ سے تھا۔ خصائص کبریٰ میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خصائص میں سے، سرکار کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ سرکار کی بیٹی جس کے نکاح میں ہے، جب تک وہ نکاح میں موجود ہے اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں سرکار کی 2 شہزادیاں ہیں، پہلے سیدہ رقیہ آئیں، جب تک سیدہ رقیہ حیات رہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا نکاح نہیں کیا۔
جب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد سیدہ ام کلثوم نکاح میں آئیں، جب تک وہ موجود رہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ زینب ابو العاص ابن ربیع کی جو ہے وہ آپ ان کے نکاح میں تھیں، اگرچہ انہوں نے کلمہ جو ہے وہ دیر سے پڑھا، لیکن پڑھنے سے پہلے بھی اور پڑھنے کے بعد بھی جتنا دورانیہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں رہیں، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ حضور کے خصائص میں سے تھا کہ سرکار کی شہزادیوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوئی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال اعلان جو ہے اعلانیہ، اور ظاہر ہے جو اعلان سرکار نے مخدومہ کائنات کا نام لے کر فرمایا ہے، یہ اعلان سرکار نے باقی شہزادیوں کے لیے نہیں فرمایا، اگرچہ انہیں بھی یہ شان حاصل تھی۔ اعلان مخدومہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا کہ دشمن خدا اور رسول خدا کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اکٹھے، تو اگر علی المرتضیٰ نکاح ثانی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ساری زندگی جب تک مخدومہ کائنات موجود رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ جب مخدومہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت آپ نے خود تلقین کی، فرمایا کہ آپ میرے وصال کے بعد میری بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کیجیے گا۔ سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح فرمایا، ان سے باقاعدہ اولاد بھی ہوئی، اور اس اولاد میں سے متعدد افراد ایسے تھے جو میدان کربلا میں امام علی مقام کے ہم قدم جو ہیں وہاں شہید بھی ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اولادی یاد رکھنی چاہیے، اے بھی اولاد رسول سرکار کی اولاد ہیں، انہاں دیاں خدمتاں ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے لوگ ہمارے ہاں بہرحال کرتے ہیں۔ اچھا، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جو شے انہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، جو انہیں ناراض کرتی ہے وہ میرے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔ سرکار یہاں تک فرماتے تھے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے رب کو ناراض کیا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے، اللہ اس کا مواخذہ فرمائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن حسن 11 سال ان کی عمر تھی، بہت موٹی تازی شخصیت ہے آپ، یعنی اس عمر میں جسامت آپ کی قوی تھی، ہیلدی تھے آپ بہت زیادہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایوان لگا ہوا تھا تو باہر آپ نے دستک دی، اجازت طلب کی۔ جس وقت خادم نے آ کر بتایا کہ امام حسن کے پوتے آئے، حسن مصنع کے بیٹے اور امام حسن المجتبیٰ کے پوتے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوراً آنے دو، اور کھڑے ہو کر استقبال کیا، اپنی جگہ چھوڑ دی، یہ بنو امیہ کا دور تھا، اپنی جگہ چھوڑی اور اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت عبداللہ بن حسن کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ساتھ بیٹھ کے دوسری طرف بنو امیہ باقی وزراء یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حسن نے جو کچھ مطالبات کو معاملات تھے وہ پیش کیے، جب بات ختم ہو گئی جانے لگے تو دو چیزیں، ایک تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ کے شہزادے، مجھے حیا آتی ہے کہ آپ میرے دروازے پر آئیں، آپ دروازے پر نہ آئے، خادم بھیجا کریں، جو ضرورت ہو کام ہو میرے لائق کو حکم ہو تو حکم دے کر خادم کو بھیجا کریں، آپ خود تشریف نہ لایا کریں ویسے سر آنکھوں پر، لیکن اپنی ضرورت کے لیے آپ میرے دروازے پر آئیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اولاد رسول میرے پاس آئے، سن بلا لیا کرو، سن طلب کریا کرو، سن آرڈر لایا کرو۔ اچھا بہرحال ایک تو یہ کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ جاتے ہوئے نا، چونکہ حضرت عبداللہ بن حسن بیٹھتے تھے نا تو یہاں پیٹ جمع ہو جاتا تھا، سلوٹ بنتی تھی، موٹے آدمی کا آپ کو پتہ ہے بٹ پہن دے تو وہ سلوٹ بنی، تو یہاں سے پکڑ کے نا تو دبایا زور سے، اتنا زور سے دبایا کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو اف وہ آپ نے کی۔ اچھا ساتھ ہی کہا کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بہرحال قیامت کے دن اگر چونکہ سب کو حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، بھائی اگر کسی بندے نے دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچائی تھی تو اس کا بدلہ لے لے، تو جب آپ کو یاد آئے نا کہ میں نے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی تھی تو میں نے صرف اس لیے کیا ہے، جب آپ کو یہ یاد آئے کہ میں نے آپ کو اذیت پہنچائی تھی تو بدلہ نہیں لینا،
قصاص نہیں لینا، بلکہ یاد آ جائے کہ عمر بن عبدالعزیز نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا تو یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب یاد آئے تو آپ رب کے حضور میری شفاعت کر دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ رب کے حضور میری شفاعت کر دیں۔ آپ اتنا کہہ کے چلے گئے، پچھو وزراء پہ گئے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اس وقت خلافت کے تخت پر براجمان ہے، تہاڈی یہ شان ہے، تسی 8-11 سال دے بچے دا استقبال کرو کھڑے ہو کے، انہوں اپنے تخت بٹھاؤ، آپ تو نال بہ گئے۔ چلو یہ جو کیا سو کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو تو خادم کو بلایا کرو، ان کو بھیجا کرو، خود نہ آیا کرو، یہ بھی چلو سمجھ آتی ہے۔ یہ جو آخر میں آپ نے کیا، یہ کیا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، مجھے اصلاً یہ بات کی خبر پہنچی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدومہ کائنات کے لیے فرمایا تھا کہ جو شے مخدومہ پاک کو راضی کرتی ہے وہ مجھے راضی کرتی ہے، جو ان کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ آج میں نے جو احترام اور تعظیم ان کی اولاد کا کیا ہے، تیسری نسل سی، مخدومہ کائنات کے پہلے بیٹے امام حسن ہے، امام حسن کے آگے بیٹے تھے حسن مثنیٰ، حسن مثنیٰ کے آگے بیٹے تھے یہ عبداللہ، یہ تیسری نسل ہے، 3 نسلیں گزر گئی، اور کوئی 100 ہجری کے قریب مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 11 ہجری میں ہوا، یعنی کو 80 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، 90 سال کے بعد جا کر آپ اندازہ فرمائیے حال کیا ہے، 90 سال کے بعد تیسری نسل مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے، سرکار نے حضرت مخدومہ پاک کے لیے فرمایا تھا ایک جملہ تو یہ، جو شے انہیں راضی کرتی ہے وہ مجھے راضی کرتی ہے۔ آج اگر مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنی اولاد کا یوں اکرام اور احترام کرتے خود دیکھتی تو وہ مجھ سے راضی ہو جاتی، وہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ، وہ جو آخر میں تم نے دیکھا نا میں نے ایسے کیا، فرمایا مجھے اصلاً یہ خبر پہنچی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا اولاد رسول کو بھی شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ تم چاہو جو سوچتے ہو سوچتے رہو، ہمیں ان کی شفاعت کی امید ہے، میں نے تو شفاعت کی طلب میں ان سے ایسا کیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اذن شفاعت دے گا، وہ کسی نہ کسی کی سفارش کریں گے۔ تو چلو اگر حضرت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب کی شفاعت میرے کام آ جائے، میری بخشش ہو جائے، میں نے تو بھائی اپنی بخشش کا سامان کیا ہے، تم چاہے جو سوچتے ہو سوچتے رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کی وجہ سے تھا۔ تو بہرحال پھر مخدومہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کثیر الفضائل ہیں، آپ کا وصال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے 6 ماہ بعد، سرکار کا وصال ربیع الاول شریف کو ہوا۔ اس لحاظ سے اگر آپ چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ بھی متعین کر سکتے ہیں۔ یہ شور کرنے والے خانہ خراب کے بچے جو 12 ربیع الاول حضور کا وصال ہے، 12 ربیع الاول حضور کا وصال ہے، ان سے پوچھا مخدومہ کائنات کا وصال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پورے 6 مہینے بعد ہوا، 6 مہینے بعد، اور طے شدہ امر ہے کہ مخدومہ کائنات کا وصال 3 رمضان شریف کو ہوا۔ ان 6 مہینے پیچھے پاؤ تے 12 بن دی ہیں یا 2 بن دی ہیں؟ گزارش نہیں سمجھ آ رہی، وہ ربیع الاول کی 2-3 تاریخ بنتی ہے۔ تو بہرحال مخدومہ کائنات نے 6 مہینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے 6 مہینے بعد مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا، اور آپ کا جنازہ ایک قول کے مطابق حضرت عباس نے، ایک قول کے مطابق مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے، اور ایک قول کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ 3 مختلف اقوال ہیں، لیکن قرائن شرعیہ کے مطابق میں اس چیز کو مناسب سمجھتا ہوں، دلائل کے مطابق، اور جو قرائن ہیں شریعت کے احکام ہیں ان کے مطابق زیادہ قوی یہ لگتا ہے کہ آپ کا جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، جس کو میں باقاعدہ طور پر بالروایہ بیان بھی کرتا ہوں۔ اس کے قرائن موجود، اس کے قرائن اس لیے کہ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ وقت جو حق ہوتا ہے، احق ذات جو ہوتی ہے، وہ سلطان وقت ہوتا ہے، وارث سے بھی زیادہ جنازہ پڑھانے کا حق سلطان وقت کو ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ سلطان وقت زندہ ہو، اس کی بیوی خدمتیں کرتی رہے، بیوی خدمت کر رہی، عجب بات ہے، کہتے بتایا نہیں، مخدومہ پاک نے منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے میں ان 2 کو نہ آنے دینا، حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ آنے دینا۔
اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو پردہ اور حیا پیش نظر تھا۔ سیدہ اسماء سے آپ نے بصراحت یہ فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خاتون کا جنازہ اٹھتا ہے تو ظاہر چارپائی ہوتی ہے، تو لوگ جس وقت چل رہے ہوتے ہیں تو خاتون کا جسم ہلتا ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتی پردے کی وجہ سے کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو غیر محرموں کی مجھ پر نظر پڑے۔ حیا کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ غیر محرم کی مجھ پر نظر نہ پڑے، اس لیے میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھایا جائے، رات کے وقت اٹھایا جائے، یہ فرمایا تھا آپ نے۔ یہ نہیں فرمایا تھا بس صدیق اکبر فاروق اعظم نے میرا حق نہیں دیتا، فلانا نے کیتا، فلانی کی لہٰذا انہوں نے میرے جنازے ہی نہ آن دینا۔ 14ویں صدی دی کوئی خاتون نہیں سی، مخدومہ کائنات سرکار دی تربیت یافتہ۔ یہ آپ کے ہمارے کام ہے کہ جس وقت مثال کے طور پہ کوئی دنیا میں لڑائی جھگڑا ہو جاتے ہیں، میرے جنازے ہی نہ، میرا منہ نہ ویکھن دے، وہ بے ایمان آدمی، یہ تمہاری تربیت ہے کہ اس کو ہمارا منہ نہ دیکھنے دینا، اس کا یہ نہ کرنا، اس کا وہ نہ کرنا، یہ تمہارے معمولات۔ وگرنہ دوسری طرف یہ بات یہ ممکن ہی نہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم کو خبر نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے مدینہ منورہ آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی جتنا بڑا شہر تھا؟ بھئی مدینہ منورہ سارا کا سارا اس وقت پوری مسجد نبوی شریف کے اندر سما گیا جو سرکار کی حیات میں تھا۔ ایک تو یہ شہر مبارک، پھر بنت رسول کا جنازہ ہو، کمال ہو گئی۔ بھئی بنت رسول کا جنازہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی صاحبہ کا، کسی کو خبر بھی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں آپ کو معلوم ہے، حضرات مورخین لکھتے ہیں، فرمایا امام حسن کا جنازہ اٹھا تو اگر مثال کے طور پہ آسمان پہ ایسے سوئی گرائی جاتی، چونکہ سرکار کی شبیہ اور سرکار کے نواسے تھے، حضور کی اولاد کی امین ہے، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ حسن مجتبیٰ کا مقام یہ ہے۔ فرمایا اگر سوئی گرائی جاتی نا تو وہ ایسے ہوا میں جاتے ہوئے زمین پر نہیں گر سکتی تھی، کسی نہ کسی کے سر پر گرتی، اتنی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہوئے۔ امام حسن کی جنازہ، اب امام حسن پاک کے جنازے میں اتنی تعداد آ جائے، مخدومہ کائنات کی جنازے میں 4 بندے شامل ہو جائیں، پھر خاص طور پہ آپ امیر المومنین خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ کہیں، یہ بات بھی نہیں جچتی، اس لیے کہ آپ فراموش کر گئے مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ بیمار تھیں اور ایام مرض میں تھیں، اس وقت ان کی تیمارداری کے لیے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں تھا، صدیق اکبر کی زوجہ ان کی خدمت کر رہی تھی، اسماء بنت امیس۔ اب زوجہ خدمت کر رہی ہے، گھر والی خدمت کر رہی ہے، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدومہ پاک کی ایام مرض میں خدمت کر رہی، ان کی تیمارداری دیکھ بھال ساری صدیق اکبر کی بیوی کر رہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیوی تیمارداری کر رہی ہے، جنازہ اٹھائے جانے کا طریقہ بھی بتا رہی ہے، اور سارے معاملات کو وصیت اگر فرمائی ہے وہ بھی آگے منتقل کر رہی ہے، اور بعد میں اپنے شوہر کو ہی اس نے نہیں بتایا، اس کے شوہر کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ مخدومہ کائنات وصال فرما گئی ہیں۔ نظریہ سوچ سمجھ کے گھڑنا چاہیے، اس واسطے کہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے توانوی دیتی، ثانوی دیتی ہے۔ ہمارا آپ سے 2 ہاتھ آگے، اس لیے مسئلہ ہے کہ آپ خالی عقل سے کام لیتے ہیں، ہم عقل کے ساتھ بھی کام لیتے ہیں، علم کے ساتھ بھی کام لیتے ہیں۔ تھوڑا دور دور تک علم نہ رشتہ ہی کوئی نہیں، تھوڑا دور تک علم دے نال رشتہ ہی کوئی نہیں۔ اب بہرحال مخدومہ کائنات رضی، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرائن کے ساتھ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ قرائن شرعیہ کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور سیدنا مولا کائنات کے کہنے پر پڑھایا۔ اچھا یہ ہے مخدومہ کائنات، آپ کی اولاد میں سے بڑے شہزادے، یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پہلی خوشی مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کی پہلی خوشی امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی ولادت شریفہ پر خود تشریف لائے، سرکار گھٹی دی، سرکار نے خود اذان پڑھی اور اذان پڑھ کے خود ان کا نام حسن سرکار نے تجویز فرمایا۔ غالباً 4 ہجری میں، شاید 4 ہجری میں آپ کی ولادت شریفہ ہوئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو محبت امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، نظام چلتا رہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین سے باقی سارے اوصاف، مناقب، فضائل، کچھ الگ فضائل ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ مشترکہ فضائل ہوتے ہیں، ان میں بھی ہیں، ان میں بھی، دونوں بھائیوں میں کچھ مخصوص فضائل ہوتے ہیں۔ امام علی مقام حسن مجتبیٰ کے مخصوص فضائل کچھ الگ ہیں، امام علی مقام سید الشہداء کے الگ ہیں۔ امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ باقاعدہ جانشین بنے ہیں۔
حضور کے جانشین بنے، یہ آپ کی خصوصی فضیلت ہے، اس لیے کہ جو ٹینیور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینی کا ارشاد فرمایا تھا خلافت راشدہ کا، وہ ٹینیور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے خلافت پر ختم ہوتا ہے۔ پہلے خلیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے مولا کائنات، پانچویں حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی پر حضور کے مصلی پر آپ نے یوں گزارے کہ امت کے فیصلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ یہ آپ کے خصوصی فضائل میں سے تھا۔ سن 47 ہجری میں، 48 ہجری میں یا 49 ہجری میں امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وصال فرمایا۔ پھر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن کا وجود ایک کرامت کا اظہار تھا، مخدومہ کائنات کی ایک مخفی کرامت کا اظہار تھا۔ وہ یہ کہ جب امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دونوں وجود یہ مخدومہ کائنات کی کرامت ہے، مستقلاً آپ کی کرامات میں سے ہیں یہ، امام حسن بھی اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ دونوں۔ امام حسن مجتبی یوں مخدومہ کائنات کی کرامت ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ ہوئی تو ولادت کے فوراً بعد جو نماز کا وقت آیا، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف وضو کیا اور وضو کر کے آپ نے مصلی پر نماز ادا فرمائی۔ فتاویٰ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت غالباً ام سلمہ تھی شاید، یا سیدہ ام فضل تھیں، خاتون صاحبہ جو اس وقت تیمارداری پر جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو آسانی کے لیے خاتون ساتھ ہوتی ہے نا، تو مخدومہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خاتون تھیں انہوں نے حاضر ہو کر عذرائے تعجب عرض کہ یا رسول اللہ عجب بات ہے، مخدومہ پاک نے نماز پڑھی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد جو عارضہ عورت کو لاحق ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، 40 دن، تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہوتی ہے۔ ویسے ہر خاتون کی اپنی عادت ہوتی ہے، وہ عارضہ ممکن ہے 20 دن میں ختم ہو جائے، 22 دن میں ختم ہو جائے، 15 دن میں ختم ہو جائے، 10 دن میں، ہر عورت کی عادت اپنی ہوتی ہے۔ لیکن مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سرے سے آیا ہی نہیں اور نماز آپ نے ادا فرمائی۔ اب جب وہ خاتون صاحبہ نے حاضر ہو کے عرض کیا نا یا رسول اللہ تعجب کی بات ہے، مخدومہ پاک نے نماز پڑھی ہے، تو فرمایا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس وصف پر پرورش دی ہے جو جنتی حوروں کی ہوتی ہے، انہیں یہ عارضہ لاحق ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا انہیں یہ عارضہ لاحق ہی نہیں ہوتا۔ عجب بات ہے، عارضہ نہیں، عارضہ نہ ہونے کی وجہ سے عام عورت بانجھ کہلائے، مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ نسبت کرنا حرام ہے۔ آپ بانجھ بھی نہیں ہیں، عارضہ بھی نہیں آتا، اولاد بھی ہوگی، یہ آپ کی مخفی کرامت، کسی کو نہیں معلوم، مخفی کرامت۔ اور دوسری بات، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک شاید ابھی کوئی 50 دن سی، شاید 50 دن، کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے آثار ظاہر ہو گئے 50 دن کے بعد۔ اب میں نے کہا یہ دونوں وجود مخدومہ کائنات کی کرامت کا اظہار ہیں۔ آپ کیسے سمجھیے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 50 دن کے بعد والدہ محترمہ مخدومہ کائنات کے رحم اقدس میں آ گئے، آثار ظاہر ہو گئے۔ دوسری طرف آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں 6 ماہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر نے مشورہ کر لو 6 ماہ دا بچہ بچتا ہی نہیں، تو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لینا، وہ بتائیں گے کہ 6 ماہ کی پیدائش جو ہوتی ہے اس میں بچے کا بچنا 99% سے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ نہیں بچے گا، اس ولادت میں بچہ بچتا نہیں۔ لیکن سونے ہو تاڑے بچتے نہیں تے انہاں دے بچیاں دی شان ہے کہ وہ بچ بھی جاندے تے اگوں دین بھی پورا بچا لیندے۔ شان ہے نا انہوں نے، خالی ہے نہیں کہ وہ خود مثلاً بچ گئے ہیں، وہ بچے اس لیے کہ انہوں نے دین بچانا ہے۔ ظاہر
بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ مختومہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا اظہار تھا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت شریفہ ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود تشریف لائے، خود سرکار نے گھٹی دی، اذان پڑھی اور وہ بال جو اتارے جاتے ہیں اس کے برابر صدقہ فرمایا، خود عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا اسم مبارک حسین جو ہے وہ سرکار نے تجویز فرمایا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات عالیہ تھے۔ اچھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان نفوس قدسیہ کی کو مختصر سی بات کر کے نا مختصر جائی تے چلو کو تھوڑا شہادت کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن وہ وقت ہمارا پورا ہوا۔ بس ایک واقعہ سن لیجیے، بات ختم۔ یہ صحاح کی روایت ہے، صحاح کی۔ ابھی اس فضائل شروع نہیں کیا، ابھی صرف بتایا ہے ولادت کب ہوئی ہے، کس سن میں ہوئی ہے، وصال کب ہوا ہے، مظاہری وصف کو تھوڑے بہت میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ کہ اس کو عام طور پر جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے کہ ہوتا نہیں بھائی بندہ ٹھیک ہے جی، وہ پتہ چلے بڑا افسوس ہوا جی، بڑا افسوس ہوا ہے فلانا بندہ شہید ہو گیا، نہ یہ مسئلہ نہیں تھا۔ پوری امت مسلمہ پر اس کی آثار تھے۔ چنگیاں تھے چنگے تے مندیاں تھے بہوں چنگے، ہاں چنگیاں تھے چنگے آثار تے جڑے مندے سن انہاں تے بہوں چنگے کیوں؟ اس واسطے کہ بے ایمان کھل کے سامنے آ گئے، بھائی امت اب ان کا کرے گی کیا، اس معنی میں کہہ رہا ہوں۔ جامع صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے، حج کا دورانیہ تھا تو ایک عراقی اب عراقیوں کے ذمہ تھا امام علی مقام رضی اللہ، چونکہ خط لکھ کے ان بے ایمانوں نے بلایا تھا۔ پہلے حوصلے دلائے کہ بھئی ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آپ کو امیر مان لیں گے، فلاں سارے کارنامے کرا کے امام علی مقام کو بلایا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو فرزدق سے ملاقات ہوئی رستے میں، غالباً فرزدق ہی تھا۔ جب امام علی مقام تشریف لے جا رہے تھے اور فرزدق غالباً عراق سے آ رہا تھا، بڑا نامی گرامی شاعر تھا۔ یہ وہی شخص ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس نے قصیدہ کہا تھا مروانی بادشاہ غالباً عبد الملک بن مروان کے سامنے، تب اس نے کہا تھا یہ کون ہے؟ وہ داخل ہوا نا، عبد الملک غالباً داخل ہوا تو داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب میں یہ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، لیکن اے بادشاہ ظاہری احمد ہی ہوندے ان کے راہ نہیں دیتی، لوگ بناتے رہے راہ پہ، بادشاہ سلامت نے راہ دیو حجر اسود نے بوسہ کہ چل بادشاہ ہوئے گا پہ اپنی سیٹ تے ہوئے گا، نہیں دی راہ، کسی نے راہ نہیں دی۔ این اسی وقت یہ پیچھے ہٹ گیا، چلو رش کم ہوگا تو میں طواف یہ حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا، پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت امام سید سجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ آپ نے خالی چہرہ فرمایا حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے تو راہیں خود بخود بن گئی، راہ بن گئی۔ اب اس سے پوچھا یہ جانتا تھا، بلکہ ایک بندے نے پوچھا، اس سے پوچھا اے کون ہے؟ بادشاہ کو ٹھیٹ کرے نا جو نے پوچھا اور بادشاہ سلامت تسی امت دا نظام تہاڈے کول ہے تے عجیب گل ہے تہن راہ کہنے نہیں دیتی تے اے شخصیت کون ہے؟ ان کا خالی چہرہ ہوا ہے تو لوگوں نے راہ چھوڑ دی، ٹھیٹ کیتا نا کسی نے۔ اتنی بات ہوئی تو وہ آگے سے کہتا ہے میں نہیں جانتا کون ہے، حالانکہ جانتا تھا۔ فرزدق پیچھے کھڑا تھا، 26 شعر انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دی شان تے کہ اس نے کہا تو نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ جب اس نے 26 اشعار جس وقت اس نے امام زین العابدین کی شان میں کہے تو اس نے آرڈر کا اینڈ بند کر دو، لے جو بند کرو، تھانے بند کرا دیا۔ امام زین العابدین کو خبر ملی تو 1000 دراہم آپ نے بطور نظر کے اس کو بھیجے، انعام کے طور پر اس کو نظر بھیجے۔ اسے کہا کہ میں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے کہیں ہیں، پہلی مرتبہ اولاد رسول کا قصیدہ کہا ہے تو مال کی طلب میں نہیں کہا، رسول اللہ کی شفاعت کی طلب میں کہا، مال نہیں چاہیے۔ مال اس نے واپس بھیجا لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں، یہ ہماری شان ہے، ہم جو شے دے دیا کریں پھر واپس نہیں لیں، پھر آپ نے واپس نہیں لیا۔ امام زین العابدین فرزدق یہی واپس آ رہا تھا، یہ عراق سے واپس آ رہا تھا، امام علی مقام جا رہے تھے۔ حضرت امام نے اس سے پوچھا بتاؤ بھی عراقیوں کے حالات کیا ہیں؟ تو اس نے رستے میں کہا، اس نے کہا کہ حضور آپ نہ جائیں، آپ وہاں نہ جائیں، عراقیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، لیکن چونکہ امام کا فرض تھا اتمام حجت کرنا تو آپ نے تشریف لے جانا تھا۔
اتمام حجت، تاکہ قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ الہی ہم نے تو حبیب کریم کے نواسے کو بلایا تھا، یہ آ جاتے تو ہم یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے، یہ اس طرح کی بھی کوئی حجت ان کو نہ رہ جائے۔ امام علی مقام خود تشریف لائے۔ اچھا بہرحال چونکہ بلا کے انہوں نے سائڈ بدل لی، یہ امام کے مخالف کھڑے ہوئے، بلکہ امام کو شہید کیا، وہ خون ان کے سر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایام حج تھے، بات ختم ہو گئی بس، تو ایک عراقی نے مسئلہ پوچھا، حالت احرام میں اگر کوئی بندہ مکھی مار دے تو جائز ہے؟ یہ جامع صحیح بخاری کی روایت، حالت احرام میں مکھی مارنا جائز ہے؟ تو پتر فاروق اعظم دا جس سے سوال کیا تھا نا، وہ بیٹا فاروق اعظم کا ہے، فاروق اعظم کا بیٹا، اللہ اللہ، فرمایا مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں؟ اے تو پوچھ رہے، اے تو پوچھ رہے، تو پوچھتا ہے عراقی جن کے ذمے اولاد رسول کا خون ہے، جنہیں اولاد رسول کے خون کا حیا نہیں آیا، مکھی دے خون دے بارے مسئلہ پوچھ رہے۔ یہ شرم دلائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عراقی یعنی کوفیوں کو۔ عزت مآب سامعین حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ یہ آپ نے خود 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ آج ساری رات آپ پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے۔ اللہ ایمان والوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس میں وہ ہیں، یہاں تک کہ ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دے گا، پاک الگ ہو جائیں گے، ناپاک الگ ہو۔ ساری رات آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ کل کا دن وہ ہے جب قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے وجود کو حق و باطل، پاک اور ناپاک کے درمیان ایسا فصل بنا دے گا کہ خالی ہمارا نام آئے گا تو پاک بھی پہچانے جائیں گے اور ناپاک بھی پہچانے جائیں گے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات عالیہ میں سے تھا۔ عزت مآب سامعین حضرات، آخری جملہ ہے عرض کروں گا، حضرات صحابہ کرام پر طنز نہیں، آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شان ہی شان، عظمت ہی عظمت اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔